مدینہ منورہ کے مسافات میں ایک جامع مسجد کے خطیب کی ایک خوبصورت بیٹی تھی جو جامع میں رہتی تھی۔ ایک دن وہ جامع سے واپس گھر آئی۔ گاڑی سے اترتے وقت ایک لڑکے نے اس کا چہرہ دیکھ لیا۔ لڑکی بہت حسین و جمیل تھی، لڑکے کو پسند آئی۔ اس نے پتہ کیا لڑکی خطیب صاحب کی بیٹی تھی۔ لڑکے نے اسی دن صف اول میں نماز پڑھنے کا اہتمام شروع کیا۔ اذان سنتے ہی وہ مسجد کے دروازے پر پہنچ جاتا، نماز تک تلاوت قرآن میں مشغول رہتا۔ 6-7 مہینے تک وہ اسی معمولات کا پابند رہا۔ اس کے بعد اس کے والد سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ والد نے کہا ٹھیک ہے، دیکھ لیں گے مناسب رشتہ۔ اس نے کہا کہ لڑکی میں نے دیکھ لی ہے۔ والد کے پوچھنے پر اس نے خطیب صاحب کی بیٹی کے بارے میں بتایا کہ اس نے کہا کہ وہ بہت اچھی بات ہے، امام صاحب سے ملتے ہیں۔ مائدین محلہ کے ساتھ امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام صاحب نے لڑکے کے بارے میں پوچھا، انہوں نے اسی لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ خطیب نے لڑکے کی دیانتداری کو دیکھ کر رشتہ لڑکی سے مشورہ کرنے کے بعد رضامندی ظاہر کرنے پر قبول کیا۔ چنانچہ رشتہ طے ہوا۔ 6-7 ماہ بعد شادی ہوئی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد لڑکے نے نماز پڑھنے میں سستی شروع کر دی۔ 1-2 ماہ بعد لڑکے نے داڑھی بھی کاٹ دی۔ گھر آنے پر لڑکی نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس نے کہا کہ یہ نمازیں میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا تھا، اب مقصد حاصل ہو چکا ہے، اب کیا ضرورت۔ لڑکی یہ سن کر بہت افسردہ ہوئی اور جا کر والد صاحب سے کہا کہ اس بے دین کے ساتھ ایک بھی دن میں نہیں رہ سکتی۔ یہ معاملہ محکمہ عدل تک پہنچایا گیا۔ قاضی نے دونوں میں تفریق کا فیصلہ کیا۔ لڑکا بہت پریشان ہوا، اس نے بہت کوشش کی لیکن لڑکی کو دوبارہ نہ پا سکا۔ لڑکے نے ایک جادوگر کی مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ جادوگر بڑے رقم ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ لڑکے نے سارے پیسے پیش کی ادائیگی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جادوگر نے مزید پیسوں کا مطالبہ کیا۔ لڑکے نے فی الفور وہ بھی ادا کیے اور کہا کام ہو جانا چاہیے، پیسوں کی فکر نہ کریں۔ 1 ماہ بعد جادوگر نے لڑکی کو بتایا آ جاؤ، اپنے پیسے لے جاؤ، تمہارا کام کسی صورت بھی ممکن نہیں۔ جب وہ لڑکا جادوگر کے کمرے میں پہنچا تو جادوگر ایک بڑا سا چاقو ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ لڑکے نے حیرت زدہ انداز پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ جادوگر کہنے لگا مجھے قتل کر دو ورنہ وہ مجھے قتل کر دیے جائیں گے۔ لڑکے نے کہا میں نہیں کر سکتا، لہٰذا میرے پیسے دے دو۔ وہ پیسے دے دیے۔ لڑکا پیسے لے کر بھاگنے لگا۔ اسی اثنا میں پولیس والے نے لڑکے کو پریشان حالت میں بھاگتے دیکھ کر گرفتار کر لیا، پیسے ضبط کر لیے۔ لڑکے کے توسط سے پولیس جادوگر تک پہنچ گئے۔ جادوگر پولیس کو کہا مار ڈالو، میں مرنے والا ہوں، مجھے وہ نہیں چھوڑیں گے۔ پولیس نے دونوں کو قاضی کے پاس لے گئے۔ قاضی کو جادوگر نے پوری کہانی سنائی۔ ہم الستا شیطان کے ذریعے جادو کا عمل کرتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اس لڑکی پر جب میں نے عمل کیا تو شیطان نے اس سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی تو اس گھر کی حفاظت پر فرشتے مامور تھے۔ پھر میں نے دوسرا عمل کیا تب بھی فرشتے مامور تھے، لیکن پہلے کی تعداد سے زیادہ۔ اس کے بعد میں نے رئیس الشیطان سے مدد لینے کی کوشش کی۔ اس بار جب وہ گھر کے پاس گئے تو وہاں جبریل امین کھڑے تھے۔ اس دن کے بعد سے اب وہ مجھے شیطانی گروہ مارنے پر تلے ہوئے ہیں۔ قاضی سے حیران ہوا۔ اس نے خطیب صاحب کو بلایا۔ جب امام صاحب تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا کیا عمل کرتے ہو کہ فرشتے آپ کے گھر کی حفاظت پر مامور ہیں؟ اس نے پوچھا کیوں کیا ہوا، کیونکہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں کیا چل رہا ہے۔ جب انہوں نے امام صاحب کو پوری کہانی سنائی تو خطیب صاحب نے کہا ہمارے گھر میں صبح روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، اور جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس پر جنات شیاطین اثر نہیں ہوتا۔ نیک خاندان کی حفاظت کے لیے اللہ ایسا انتظام کرتا ہے۔